بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے بچے مٹی کھاتے ہیں تو آپ انہیں کلونجی والا پانی پلا دیں، اس سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور بچے مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس پینا بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل 1 دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، اس سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی اور آپ کو مچھر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ 7 دن تک 7 عدد منقے
رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ اس سے انسان کو سکون کی نیند آئے گی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ انجیر خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ انجیر کھانے سے شوگر کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے، کیونکہ خوش رہنے سے جسم میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ اگر سانس میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ہری مرچیں کھائیں، افاقہ ہوگا۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ رکھ دیں اور پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام مل جائے گا۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہو اور روتا ہو تو اسے چاہیے کہ 1 پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا موکیتو کو 121 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے اور پھر بچے کو پلا دے تو بچہ روتا ہوا چپ کر جائے گا۔ ناشتے میں دودھ سے دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ آپ کے جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوگا۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بدہضمی نہیں ہوگی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گرم دودھ پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا سینے میں بلغم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ ہیں تو آپ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چاک سے فرش پر لکیریں لگا دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر سے آسانی سے کاکروچ اور چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہو اور روتا ہو تو اسے چاہیے 1 پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا موکیتو کو 121 مرتبہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے اور پھر بچے کو پلا دے تو روتا ہوا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن یہ عمل ضرور کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کے بچے کو نظر لگی ہوگی تو بھی وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں، اس سے زنگ اتر جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ چاہے تو آپ اس کا قہوہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ موٹی موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں روسٹ آملے میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمراہ پانی کھلا دیں۔ اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے اور اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ لیکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور صبح نہار منہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور بدن میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لون میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ سونف کا استعمال آپ چائے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سونف والی چائے پیا کریں۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنی ہے تو اس میں 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں، فریج سے بو نہیں آئے گی۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور عورتیں دبلی پتلی رہیں گی۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے اور انڈا آسانی سے چھیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے گلے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ سر درد کا بہترین علاج، 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جلتی نہیں ہے اور آپ کی رنگت دھوپ میں خراب نہیں ہوتی۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، کالی مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح شام استعمال کریں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا
اور مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ رات کو سونے سے پہلے خشک خوبانی پانی کے ساتھ کھا کر سو جائیں۔ بار بار پیشاب پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر انڈا تیرنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے۔ اگر انڈا پانی میں ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا بالکل ٹھیک ہے۔ ماہواری کی تمام تکلیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پلائیں۔ اس سے حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اب اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیجئے۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ اس سے داغ دھبے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں۔ چھلا ہوا آلو سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کی اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری دکھائی دے گی۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا۔ اس سے بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں اور آپ کے دماغ میں تھکن نہیں ہوگی۔ گرتے ہوئے بال مردوں خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کا پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل مکس کر کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹے لگا رہنے کے بعد بالوں کو اچھے سے واش کر لیجئے۔ ہفتے میں 1 بار ضرور اسے استعمال کریں، چند ہی دنوں میں آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے پہلے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیجئے یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ اس سے لیموں کا رس اچھا خاصا نکل جاتا ہے۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے پرہیز کیا کریں۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ: گھر میں کچھ بھی بنائیں، جیسا کہ کوئی بھی سبزی یا کوئی دال وغیرہ، تو اس میں بانس کی جڑ کا سونف کسی بھی پنسار کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ ہے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریز میں محفوظ رکھنی ہے تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں۔ اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل محفوظ اور تازہ رہے گی۔
ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔